اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، یہاں بھی ایک علمی غلطی کہا جائے یا کسی انٹینشن سے ہوئی یہ غلطی، کچھ نیتوں سے ہوئی کبھی۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جواب دے دیں گے، 4 تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر تھے، بچوں میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ تھی، غلاموں میں حضرت زید تھے، بچوں میں یا لڑکوں میں حضرت علی تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کھڑے ہو کے جواب دے دیں گے سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا۔ آپ سے پوچھا جائے ہال میں سب سے پہلے کون آیا تھا، تو جو سب سے پہلے آیا تھا اسے بتائیں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مردوں میں فلاں آیا تھا، بچوں میں فلاں آیا تھا، عورتوں میں فلاں ہی تھی، تو سب سے پہلے فلاں آئے تھے۔ یہ 4 کیوں نام لیے جا رہے ہیں الگ؟ فلاں میں یہ، ان میں یہ، ان میں یہ، اس لیے کہ شاید کسی اسٹیج میں شاید ان انٹینشنل ہوگا، شاید نیت نہیں ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو ایک سپیریورٹی کا خانہ ہے عورتوں کو پیچھے کرنے کا، پہلے 4 پہلے نہیں، پہلی حضرت خدیجہ۔ کیوں عورتوں کے حقوق کو پیچھے کر رہے ہیں؟ یہ نام لے کر کے مردوں میں یہ اور لڑکوں میں یہ اور اس میں یہ سے کیوں اس کے ویمنس ان کے اس درجے کے نام بھی لینا پسند نہیں ہے کہ سب سے پہلی حضرت خدیجہ؟ اس کو کیٹیگری بنا دے کہ یہ نہ ہو جائے کہ سب سے پہلی حضرت خدیجہ۔ بہت بڑی بات ہے یہ لیڈیز سے کہنے کی اور لیڈیز کو بتانے کی، اور ہمیں اس بات کی عزت دینے کی۔ کتنے موقع ہیں جہاں پر اسلامی تاریخ میں نبی کو مشورہ دینے کے معاملے میں عورتیں بڑھ گئی ہیں آگے مردوں سے۔ اپنی رینج ہے، اپنی صلاحیتیں ہیں ان کی، اور پھر ایمانیات کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے کہ مردوں کا زیادہ یا ان کا زیادہ۔ سب سے بڑھ کر سب سے پہلے ساتھ دیا، سب سے پہلے ایمان لائی۔ جب غار ہرا سے آئے تو نروسنس تھی، فطری ہے نروسنس۔ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایسی کہ وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، تو بڑی نروسنس تھی۔ چھوٹے سے آپ نروس ہو جاتے تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، معمولی سے نروس ہوتے ہیں، تو اچھی خاصی تھی نروسنس۔ حضرت خدیجہ نے ڈھارس دی، یہ پہلی تائید تھی۔ پریشان مت ہوئی، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق کے ساتھ میں ہوتے ہیں ہر جگہ پر، آپ بھلائیوں کی تاکید کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں، آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ آپ پریشان نہیں ہوئے، کوئی ایسی ایونٹ آپ کے ساتھ میں نہیں ہوا ہے جس سے آپ پریشان ہو۔ یہ پہلی تائید تھی، اور یہ ایمان کا پہلا اظہار تھا۔ ابھی حقیقت نہیں معلوم تھی صرف کہ کیا ہے۔ پھر کہا لے کے گئیں ورقہ بن نوفل اپنے چچاداد بھائی کے پاس۔ حضرت خدیجہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں، اور پھر وہ ورقہ بن نوفل بہت ضعیف تھے، کافی ضعیف تھے، عیسائی بن گئے تھے۔ اس وقت کہیں علم تھوڑا بہت تھا پرانے اس کے اندر سے، تو عیسائیت میں ان کو زیادہ ٹھیک محسوس ہوا، اور تو کہیں وہی آ نہیں رہی ابھی، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنی شروع ہوئی تھی، تو عیسائی ہو گئے تھے۔ اس لیے مطلب فطرت ادھر سے نکل کر مشرک سے عیسائی بنے تھے، اس کا مطلب حق کی تلاش میں تھے، یا علم تھا لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ واقعہ سن کر انہوں نے کہا کہ تو تمہارے پاس تو وہ آیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، فرشتہ وہ آیا جو موسیٰ کے پاس آتا تھا، اور اگر کاش میں اس وقت ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی، میں تمہارا ساتھ دیتا۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ ان کو نکالے گی؟ ان سے سب بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس بھی یہ فرشتہ آیا، جس کے پاس بھی یہ کلام آیا جو انہوں نے بتایا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے، اس کی قوم نے اسے نکالا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کے ایمان لانے والے تھے۔ نمبر 2 ورقہ بن نوفل، یہ ایمان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ جو نبی مانا، انہوں نے نبی کے ڈکلیریشن دیا۔ اب یہ ایمان کے لیے ہمارے پاس ڈیفینیشن یہ آتی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان لفظوں میں کہو، یہ واضح طور پر اظہار کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اور میں اس درجے کا مان رہا ہوں کہ کاش میں یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں تو آخری وقت ہے میرا، ایسا لگ رہا ہے، لیکن کاش میں ساتھ دے سکتا آپ کا۔ یہ نمبر 2 تھے ایمان لانے میں۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 تھے حضرت علی، اور نمبر 4 تھے حضرت زید۔ یہ سب چونکہ گھر میں تھے، میں اس میں کہیں حضرت ابوبکر کی بات ختم نہیں ہو رہی کہ تب ان کو آپ نے 5 پہ کیوں رکھ دیا۔ بات یہ کہ گھر کے باہر جیسی پھر بات آئی، سب سے پہلے وہ فوراً انہوں نے مانا، سب سے قریبی تھے، لیکن ترتیب یہ چل رہی ہے ایمان لانے والوں کی۔ ہماری بہت سی اس کے اندر کئی طرح کی چیزیں شامل ہیں سائیکی میں۔ ایک عورتوں کو پیچھے کرنا ہے،
حضرت خدیجہ پیچھے گئیں. ایک کسی شکل میں یہ کہ حضرت علی کہیں سپیریئر نہیں، یہ بھی سپیریورٹی انفیریٹی نہیں، جیسی معلوم حضرت بکر ایمان لائے، جیسی معلوم حضرت علی ایمان لائے. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے 1 سیکنڈ کی دیر کی تھی حضرت بکر نے، نہ حضرت علی نے 1 سیکنڈ کی دیر کی، جیسے ان تک پہنچا، لیکن ترتیب میں ان تک پہنچا، پہلے ان تک پہنچا بعد میں. اب حضرت بکر کو کہیں حضرت علی سے پیچھے نہیں رہ جائیں. یہ تاریخی تعصبات ہیں. مردوں میں سب سے پہلے حضرت بکر، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی. کہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیے دین کے معاملے میں، تاریخ کے معاملے میں جتنی چیزیں ہمیں معلوم ہیں ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں. فضیلتیں اللہ کے یہاں طے ہوں گی، ہمیں کوئی حق نہیں فضیلتیں طے کرنے کا کسی کی بھی. رسول تک کے بارے میں تو قرآن یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نہیں بتا رہے کون افضل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم، یہ کچھ رسول کا بیان ہوا تھا، بعض کو بات پر اللہ نے فضیلت دی تھی. باقی کے بارے میں ہم بیٹھ کر یہاں پہ طے کرنے لگے کون افضل اور کون پیچھے، تو یہ فرقے بنانے ہیں، یہ جھگڑوں کی بنیادیں ہیں، یہ لڑائیوں کی بنیادیں ہیں کہ نہ یہ ہمارے والے افضل، ہمارے وہ بھی ہمارے، یہ بھی ہمارے. فضیلت اللہ کے یہاں طے ہوگا، ہم کون ہے کرنے والے. ہمارے خطبوں میں آتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، میں ذرا سا بھی ان کو پیچھے نہیں کر رہا. یہ تو اللہ کے یہاں طے ہوگا، میں کون ہوں تو آگے کرنے والا، کسی کو پیچھے کرنے والا. نہ کسی کو آگے کر رہا ہوں نہ پیچھے. لیکن ہمارے خطبوں میں آتا ہے کہیں سے نہیں ہے. یہ بعض گڑی ہوئی چیزیں ان کی ہیں، جیسے انہوں نے بعض چیزیں گڑ لی ہیں شیعہ کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فرقہ پرست آپس میں گروپ بندی کی بنیادیں ہمارے لیے سب عظیم ہیں. ہمارے لیے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، ہمارے لیے سب قابل تقلید ہیں، ہمارے لیے سب مثالیں ہیں، روشنی کے مینار ہیں. ان میں کون افضل تھا کون غیر افضل تھا، نبی کے بعد جو کوئی بھی ہے اللہ کے طے ہوں گے. جزوی فضیلتیں الگ الگ تھیں، ہر ایک الگ الگ کی پارٹ. ارے ان کے نام لیتے چلے جائیں، یہ سب سے تھے. پھر حضرت بلال کو کہا بلال تم نے کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی اپنے سے آگے. یہ تمثیلی وہ ہے اپنے سے آگے سنی کا مطلب. لوگ سوال کریں گے صاحب وہی جنت کے کہاں سے آئی ہے، ابھی حساب تو ہوا نہیں، اور پھر آپ نے سن لی کہ یہ تو ابھی یہیں پر موجود ہے. اب پھر بہت لمبی بات ہوگی اس کے اوپر کوئی یہ سوال کرے تو کہ جو عالم مثال میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسے دکھائی جاتی ہیں. بعض چیزیں آپ بھی دیکھتے ہیں خواب کے ذریعے، اس میں سے بعض حقیقی ہوتی ہیں، اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. تعبیر کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے کہ خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کی بھی خوابوں کی ہوتی ہیں. غیر مسلم بادشاہ کی بھی خواب کی تھی، خالی مسلمانوں کی نہیں، نبی کی نہیں، اس کی بھی تعبیر تھی. تو تعبیر کچھ اور حقیقت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے کوئی یہاں پر یہ اس کا موضوع نہیں ہے اس وقت. لیکن بات یہ کہ یہ کچھ آگے کی چیزیں جو عالم مثال کے اندر دکھائی جا رہی ہیں، اس مثالی اس کے اندر والا یہ حقیقی عالم نہیں ہے. یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوا کہ ابھی کوئی چلا گیا ہے وہاں پر. تو یہ جزوی فضیلت تھی، پارٹ. کیا حضرت بلال ان سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ پارٹ اس معاملے میں بھائی کیا پھر یہ جزوی فضیلت تھی کہ الگ الگ مختلف صحابہ کی کہ ان کو اپنے بہت سے راز یا بہت سی باتیں بتاتی تھی، دوسروں کو نہیں بتائی تھی. حضرت ابو حذیفہ بن الیمان کو جو دوسروں کو نہیں، حضرت عمر کو نہیں بتائی تھی، حضرت عمر کو نہیں بتائی تھی، تو ہم کہیں صاحب یہ ان سے افضل تھے. یہ فضیلتیں اللہ کے یہاں طے ہوں گی، ہم کوئی نہیں طے کرنے والے. ہم ان فرقوں کو نہیں بناتے. ہمارے لیے قابل احترام اور قابل عزت تھے اور روشنی کے مینار تھے. اور یہ سب لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے. قرآن ان کی گواہی دے چکا ہے کہ جو ان کے قریب تھے، جو شروع کے لوگ تھے، بات کو سب کو نہیں کہا ہے، جو شروع کے لوگ تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان، وہ جو سابقون تھے، سبقت کرنے والے، مہاجرین میں بھی انصار میں بھی، اور جو سچ مچ بالکل ٹوٹل ان کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے سب سے. تو یہ سب پہلوں میں کے تھے جتنے بھی نام آئے ہیں. اب یہ اللہ کے یہاں طے ہوگا کہ کون کس سے افضل، وہ تو ان کے اوپر ہوگا، یہ اللہ جانے. تو یہ میں صرف اتنی بات کر رہا تھا، یہ توجہ مجھے دلانی تھی. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها